اور یوں جب یروشلم میں سائی ظاہرین جو ہیں وہ آئے تو رچرڈ نے جو ہے وہ سلطان کو خط لکھا کہ جو فرانسیسی لوگ ہیں نا وہ اس معاہدے میں فریق نہیں ہیں، اس لیے فرانسیسی جو عیسائی ہیں ان کو یروشلم میں زیارت کی اجازت نہ دی جائے۔ تو سلطان نے جواب دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے سب عیسائیوں کو اجازت بخش دی ہے، میں فرانسیسیوں کو کیسے محروم کر سکتا ہوں۔ اور پھر جب بشپ آف سالسبیری جو ہیں وہ زائرین کے تیسرے قافلے کے ہمراہ یروشلم گیا تو سلطان نے اس کی منہ مانگی مراد پوری کرنے کا وعدہ کیا۔ بشپ رات بھر سوچتا رہا اور پھر دوسرے دن سلطان سے اس نے درخواست کی کہ وہ 2 لاطینی پادریوں کو مزار مسیح میں رہنے کی اجازت دے تاکہ وہ صبح شام یہاں پہ مقدس نماز ادا کر سکیں۔ اور جب رچرڈ نے کہا کہ میعاد صلح کے بعد وہ واپس آ کر فلسطین کو مسلمانوں سے چھین لے گا تو سلطان نے بڑی متانت سے جواب دیا کہ اگر سرزمین مقدس کھونا ہی میرے مقدر میں ہے تو بہتر ہے کسی اور کی بجائے رچرڈ اس پر قابض ہو۔ اور پھر 3 مارچ 1193 کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے وفات پائی۔ سلطان کو جامعہ مسجد دمشق کی شمالی دوار سے ملحقہ باغ میں دفن کیا گیا۔ اس کے مقبرے کے قریب اب بھی اسکول جاتے ہوئے ننھے بچوں کے پاؤں کی چاپ سنائی دیتی ہے اور اب بھی بلند مناروں سے مؤذن کی صدائے اللہ اکبر گونجتی ہے اور مسجد کے کشادہ سین میں اب بھی کلمہ گو انسان قبلہ روح ہو کر سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے بیٹے اس جیسے قابل اور جذبہ جہاد سے جو ہیں وہ اس طرح سے سرشار نہیں تھے۔ انہوں نے قاہرہ، دمشق اور حلب میں اپنی اپنی حکومتیں قائم کر لیں اور پھر باہمی اختلافات میں الجھ کر رہ گئے۔ 3 سال بعد جب میعاد ختم ہوئی تو امیر دمشق نے معاہدہ صلح کی توثیق کر دی۔ دوسری طرف ساحل شام کے عیسائی حکمران اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ انہیں یروشلم پر دوبارہ پیش قدمی کی جرت نہ ہوئی۔ اور جب اس کے بھتیجوں کی حکومت جو ہے وہ کمزور ہوئی تو ملک العادل جو ہے وہ خود سلطان بن گیا۔ اور پھر جب 13ویں صدی شروع ہوئی تو اس میں بڑا کچھ جو ہے وہ بدل گیا۔ پاپائے روم نے فرانس کو بھی اور برطانیہ کو بھی دعوت دی کہ وہ چلیں دوبارہ سے یروشلم کو آزاد کروائیں، لیکن دونوں حکمرانوں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ گزشتہ 1 صدی کی جنگ اور خون ریزی سے یورپ کے کئی دانشمند اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ محض جوش و خروش سے یروشلم کو دنیا اسلام کی مضبوط گرفت سے آزاد نہیں کرایا جا سکتا۔ اس مقصد کے لیے مسلمانوں کی فوجی طاقت اور وسائل کو شکست دینا شرط اول ہے۔ مسلمانوں کی طاقت کا مرکز قاہرہ ہے، سمندر کے راستے اس شہر تک رسائی آسان ہے۔ جب رچرڈ ساحل شام پر موجود تھا اس وقت بھی قاہرہ پر پیش قدمی کے سوال پر بحث ہوئی تھی۔ اور پھر جرمنی کا بادشاہ شاہ ہنری آگے بڑھا اور اس نے صلیبی پرچم سنبھال لیا۔ وہ فریڈرک بربروسا کا لڑکا تھا۔ شاہ ہنری کی جو شادی ہے وہ اطالوی نارمن ریاستوں کی وارث شہزادی شاہ ہنری کی جو شادی ہے یہ اطالیہ کی نارمن ریاستوں کی وارث شہزادی کانسٹینس سے ہوئی، جس کی وجہ سے اس کی سلطنت کی حدود بحیرہ روم تک پہنچ گئی۔ اور 1194 میں پلرمو کے شہر میں اس کی رسم تاج پوشی جو ہے وہ کی گئی اور وہ جزیرہ سسلی کا بھی حکمران بن گیا، کیونکہ وہ اس وقت یورپ میں سب سے طاقتور اور بااثر شخص تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں بھی شاہ فرانس اور رچرڈ شاہ انگلستان بھی اس کی جرمن سلطنت کے اوپر قبضے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور وہ اپنے باپ کا اور اپنی اس فوج کا جو کہ لٹی پٹی آقا کے ساحل پر اتری تھی، 2000 جرمن جو ہیں وہ بڑی بری حالت میں اترے تھے، ان کا بھی بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اور پھر جو یروشلم کا عیسائی بادشاہ تھا گائی، جس سے جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم فتح کیا، اس کا بھائی بعد میں قبروس کا بادشاہ بن گیا۔ اس نے بھی شہنشاہ ہنری کی اطاعت قبول کر لی اور اس کی وفاداری کا حلف اٹھایا۔ اور پھر اس کے بعد شاہ آرمینیا، اس نے بھی جو ہے وہ شاہ ہنری کی قیادت کو تسلیم کر لی۔ اس طرح سے فلسطین کی حدود پر واقع 2 حکومتیں ہنری کی باج گزار بن گئیں۔ اب شاہ ہنری کے رستے میں جو ایک مسئلہ تھا وہ بازنطینی شہنشاہت تھی۔ جو شہنشاہ آئزک ہے جو بازنطین کا جو ہے وہ شہنشاہ تھا،
وہ قسطنطنیہ میں وہ رہتا تھا، اور بربروسا جو ہے شاہ ہنری کا باپ جو ہے یہ بازنطینی سلطنت سے جو ہے وہ کافی پریشان رہا تھا۔ اس کا حل شاہ نے یہ نکالا کہ اس نے اپنی جو بھائی ہے فلپ آف سوبیا اس کو کہتے ہیں، اس کی شادی جو ہے وہ شاہ ایزک کی بیٹی سے کر دی، تاکہ بوقت ضرورت بازنطینی تخت و تاج کی وراثت کا جھگڑا کھڑا کیا جا سکے۔ ہنری نے سب سے پہلے اپنے وزیر کونارڈ کو جو ہے وہ ایک فوج کا دستہ دے کر آقا بھیجا۔ دوسری طرف ہنری کے جو فرستادہ آرچ بشپ ہیں اس نے قبروس کے بڑے گرجے میں گائی کے بھائی ایملراک کی تاج پوشی کی، اور پھر اس کے بعد شاہ آرمینیا جو ہے اس کی بھی تاج پوشی کی، جس سے لوگوں میں جوش و خروش بڑھ گیا اور وہ جوک در جوک صلیبی فوج میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ ادھر ہنری جو ہے وہ سسلی میں بحری بیڑے تیار کرنے میں مصروف ہو گیا، اور اس کے وزیر کونارڈ کی فوج نے سدون اور برود کے شہر فتح کر لیے، اور پھر اس کے 2 ماہ بعد شاہ ہنری کا اٹلی میں انتقال ہو گیا۔ شاہ ہنری کی اس موت سے صلیبی جنگ جو ہے وہ ختم ہوگی، جرمن فوج اپنے جہازوں میں واپس چلی گئی۔ تو چوتھی جو صلیبی جنگ ہے جو کہ شاہ ہنری کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا اس کا جو ہے وہ ٹریلر تھا، وہ بھی اس کی موت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ ادھر دوسری طرف شاہ رچرڈ میں اور شاہ فلپ میں جو ہے وہ صلح ہوگی، لیکن یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو رچرڈ کا کسی نواب سے نہ سونے پر جھگڑا ہو گیا۔ رچرڈ نے خفا ہو کر اس کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ دوران محاصرہ کسی تیر انداز نے گزدر کمان سے بادشاہ کو نشانہ بنایا۔ رچرڈ نے تیر اندازی کی جان تو بخش دی، لیکن اس کا کاری زخم جو ہے وہ اپنا کام دکھا گیا، اور اسی طرح سے پوپ انوسنٹ سوم کی تاج پوشی سے کچھ عرصہ پہلے ہنری ششم جیسا اولول اعظم فرما روا چل بسا۔ اسی سنا میں یروشلم کا شاہ ہنری کاؤنٹ آف شیمپئن کھڑکی سے گر کر مر گیا۔ ایملراک آف لوگان شاہ قبرص نے اس کی بیوہ ملکہ ایزابل سے شادی کر لی، جو 26 سال کی عمر میں 3 مرتبہ داغ بیوگی اٹھا چکی تھی۔ ایملراک یروشلم کا تاجدار بن گیا۔ ملک العدل کی تقسیم سینی سے مسلمانوں میں خانہ جنگی ختم ہوگی۔ اس نے اپنا دارالخلافہ قاہرہ منتقل کر لیا۔